قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور ہر دور میں یاد رکھیے جو کتاب دی جاتی ہے نا، چاہے وہ کل تورات تھی، پھر انجیل تھی، زبور تھی یا آج قرآن پاک ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کتاب کے دیے جانے کا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کتابیں ہدایت کے لیے ہوتی ہیں، کتابیں چومنے چاٹنے کے لیے نہیں، تعویذ بنا کے گھول گھول کے پینے پلانے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کو آج ہم نے بھی کتاب ہدایت بنانا ہے، کیونکہ جب تک اس سے ہدایت نہیں لیں گے نا تو اس کا مقصد نزول پورا نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کو توپ ملے اور وہ اسے مکھیاں مارنے لگے تو اس نے مکھی پہ نہیں ظلم کیا بلکہ اس نے توپ پہ بھی ظلم کیا۔ تو اللہ نے تمہیں اتنی پیاری کتاب دی تھی جس میں قوموں کا عروج تھا، جس میں دنیا میں ورلڈ لیڈر بننے کی بات تھی، لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے۔ تو ہوتا کیا ہے دیکھ لیجئے، کتاب سے ہدایت نہ لینے کا نتیجہ فحاشی، حیات سے محرومی اور دیگر فتنے آتے ہیں۔ تو کیا سیکھا؟ کتابیں جب اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتی تو معاشرے میں پھر بے حیائی پھیلتی ہے، فحاشی اور عریانی ہے۔ یہ ہے آج کے دور کے مسلمانوں کا جرم عظیم کہ ہم نے اس کتاب ہدایت کو برکت کی کتاب اور صرف چند رسمی کلامی کاموں کی کتاب بنایا۔ آج معاشرے فحاشی کا شکار دکھتے ہیں، حیا سے محروم ہو چکے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ کتاب والے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بڑی بڑی باتیں کر کے یہاں سے اٹھ جائیں۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں، باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، دلائل بھی بہت بڑے اور بہت ذہنی باتیں، لیکن سننے والوں کو لائن آف ایکشن نہیں ملتی کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہر پارے میں سے ہم کوئی بھی فتنہ کیوں نہ لیں، کیا اس کی چوٹ ہمارے اپنے عمل پہ نہیں پڑ رہی؟ ابھی تک ہم نے کسی دوسرے کی ذات کو تو ڈسکس نہیں کیا کیونکہ ابھی اپنی ہی کمیاں نہیں پوری ہو پا رہی۔